اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درد بیاں کرنا ہو کوئی دکھڑا سنانا ہو، درد بیاں کرنا ہو کوئی دکھڑا سنانا ہو، حق کی بات کہنی ہو اشکوں کو رلانا ہو، تو حسین لکھنا، بس حسین لکھنا۔ محمد کے نواسے کا سجدہ، محمد کے نواسے کا سجدہ حق، کربلا کے سینے پہ اپنے لہو سے مار کا حق و باطل کی وہ تحریر لکھ گیا جو چیخ چیخ کر آج بھی اعلان کرتی ہے کہ یزیدیت کے سامنے کلمہ حق کہنا حسینیت ہے۔ حسین سچ کی تصویر، حسین دین محمد کی تقدیر، حسین کلمہ رسول کی تعبیر، ثانیہ کربلا اور ماہ محرم۔ ہر مسلمان کو یہ سکھاتا ہے کہ سر کٹا کے ظلم مٹا دو، توحید بیاں کرتے رہو، اندھیرے روشنی میں بدل جائیں گے۔ نبی کے نواسے زہرا کے لال نے 72 تنوں کی قربانی دے کر اپنے لہو سے کربلا کی گرم ریت پہ حسین 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 لکھ دیا ہے۔ اس نام کی مالا آنے والے زمانے ہمیشہ جپتے رہیں گے، انہیں دہراتے رہیں گے۔ کربلا کا واقعہ کیسے ہوا، کیوں ہوا، اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، یہ آپ ہر سال سنتے ہیں اور آپ جانتے بھی ہیں، لیکن شاید یہ نہیں جانتے کہ اس محرم کو اللہ تعالیٰ نے اتنا محترم اور مقدس کیوں کیا۔ محرم قربانی مانگتا ہے، اظہار مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک رشتے کی مضبوطی مانگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ قربان کر دینے کی یہ خواہش رکھتا ہے۔ آپ کالے کپڑے پہن لیں، آپ کی مرضی ہے، آپ نہ پہنیں، آپ کی مرضی ہے، آپ حضرت امام حسین کی علیہ السلام کی یاد میں آنسو بہائے، آپ کی مرضی ہے، آپ ماتم کر لیں، آپ کی مرضی ہے۔ یہ کوئی ایسا بحث نہیں ہے جس کو ہم یہ کہیں کہ یہ ایسے ہے یا ویسے ہے۔ جو بھی ہے آپ کی اپنی نیت اور اپنی ثوابدید پر ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ سوچنا چاہیے کہ کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے بچوں کا، اپنے خاندان کی قربانی کیوں دی؟ کیا کرسی کے لیے تھی؟ لیکن وہ خاموش نہیں ہوئے، کیونکہ ان کے باپ کا ایک قول تھا کہ یہ دنیا بد سے بدتر ہوتی جائے گی، برے لوگوں کی برائی کی وجہ سے نہیں، نیک لوگوں کی خاموشی کی وجہ سے۔ جہاں انہیں بولنا چاہیے وہ بولنا چھوڑ دیں گے، ان کے سامنے برائی ہوگی، ان کے سامنے زنا ہوگا، ان کے سامنے شراب نوشی ہوگی، ان کے سامنے مجرے ہوں گے، ان کے سامنے ظلم ہوگا، ان کے سامنے قبضے ہوں گے، ان کے سامنے لوگوں کی عزتیں اچھالی جائیں گی، اس کے سامنے پگڑیاں اچھالی جائیں گی، اس کے سامنے لڑکیاں اغوا ہوں گی، معصوم بچیوں کے ساتھ ریپ کر کے ان کے قتل ہوں گے۔ اور اس ظلم پر جب قانون، جب منصف اور مرد لوگ مومن خاموش رہنا شروع کر دیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب آتا ہے، جیسے میرے نبی نے فرمایا کہ جب لوگ برائی سے روکنا چھوڑ دیں گے، نیکی کا حکم دینا چھوڑ دیں گے، تو ان پر ایسے حکمران مسلط ہو جائیں گے جو ظالم بھی ہوں گے، بے غیرت بھی ہوں گے، اور قوم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ اس قوم کو آج سوچنا چاہیے کیوں بے حیائی عام ہو گئی۔ اس لیے کہ کوئی بھائی اپنی بہن کو گھر سے نکلتے ہوئے یہ نہیں کہتا کہ سر پر دوپٹہ لے کر جاؤ۔ باپ نے یہ کہنا چھوڑ دیا ہے کہ بیٹی اکیلے گھر سے باہر مت جاؤ۔ بھائیوں نے، شوہروں نے اپنی بیویوں پر سے پابندیاں اٹھا لی ہیں۔ کیوں اٹھا لی ہیں؟ اس لیے کہ شاید وہ خود ان کے مجرم ہیں۔ جو خود سچا ہوگا وہ جھوٹ برداشت نہیں کرے گا، جو جھوٹا ہوگا
وہ کسی کو سچ بولنے کی تلقین نہیں کر سکے گا۔ خدا کے لیے ابھی بھی وقت ہے، اس سے پیشتر کہ وہ وقت آ جائے کہ آپ سجدہ کرنا چاہیں اور سجدہ نہ کر سکیں۔ اللہ کے سامنے جھکنا سیکھ جائیں۔ قیامت کے روز کتنے ہی لوگ ہوں گے جو اللہ سے درخواست کریں گے کہ یا اللہ ہم تمہیں سجدہ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں سجدہ کرنے دو۔ آواز آئے گی نہیں، میں دن میں 5 دفعہ تمہیں بلاتا تھا کہ میرے پاس آؤ سجدہ کرو، لیکن آپ نے دیکھا آپ لوگ، ہم لوگ اس میں شامل ہیں، اذان احترام سے سنتے ہیں، خاموش ہو کر سنتے ہیں، مسجد میں نہیں جاتے۔ مسجد میں جانا سیکھیں، ایک دوسرے کے دکھ درد بانٹنا سیکھیں۔ آپ کو یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ قیامت کے روز جو حساب ہوگا وہ اس بات کا نہیں ہوگا کہ تم لوگوں نے نمازیں پڑھی کہ نہیں، روزے رکھے کہ نہیں، زکوٰۃ دی کہ نہیں۔ حساب اس بات کا ہوگا کہ جب تمہارے دروازے کوئی مظلوم آیا تم نے اس کی مدد کی، کوئی مسکین آیا اسے کچھ دیا، کوئی بھوکا آیا اسے کچھ کھانا کھلایا۔ آپ کو یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ قیامت کے روز جو حساب ہوگا وہ اس بات کا نہیں ہوگا کہ تم لوگوں نے نمازیں پڑھی کہ نہیں، روزے رکھے کہ نہیں، زکوٰۃ دی کہ نہیں۔ حساب اس بات کا ہوگا کہ جب تمہارے دروازے کوئی مظلوم آیا تم نے اس کی مدد کی، کوئی مسکین آیا اسے کچھ دیا، کوئی بھوکا آیا اسے کچھ کھانا کھلایا، کسی کی عزت کرنا سیکھی۔ میرا فتویٰ ہے کہ اگر حشر کے میدان میں تمہارے خلاف کوئی انسان کھڑا نہ ہوا، اللہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ ہم ایک دوسرے کو دوزخ میں لے جائیں گے۔ جب کسی کا حساب شروع ہوگا ہزاروں لوگ کھڑے ہو جائیں گے، کسی کے پلاٹ پر قبضہ کیا ہوگا، کسی کی عزت لوٹی ہوگی، کسی کو قتل کیا ہوگا، کسی کو بے عزت کیا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کے ساتھ فراڈ کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی عذاب نازل کیے اس کی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں۔ کسی بھی قوم پر عذاب اس وجہ سے نہیں آیا کہ انہوں نے نماز چھوڑ دی تھی، کسی بھی قوم پر اس وجہ سے عذاب نہیں آیا کہ انہوں نے روزے نہیں رکھے، کسی بھی قوم پر اس وجہ سے عذاب نہیں آیا کہ انہوں نے زکوٰۃ نہیں دی۔ عذاب اس وقت آیا جب انسان نے انسانوں پر ظلم کرنا شروع کیا، جب بچیاں پیدا ہوئی تو ان کو زندہ درگور کرنا شروع کیا، جب مردوں کے ساتھ اپنی نفسانی خواہشات پوری کرنے کی کوشش کی۔ تو میرے پیارے، میرے چاہنے والوں، میرے دوستوں، میرے دشمنوں، سب کے لیے سبق ایک ہی ہے، ہر ایک کا قصور معاف کرنا سیکھیں اور ہر ایک کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا سیکھیں۔ جب جائیں اس دنیا میں، اس دنیا سے، تو پیچھے کوئی ہاتھ اٹھا کر دعا دینے والا ہو۔ اگر یہ کما لیں گے تو آپ کا اگلا سفر اور اگلی زندگی آرام سے گزرے گی۔ لہٰذا محرم ہی نہیں، ہر مہینے کو محرم سمجھے، کیونکہ برائی ہر مہینے میں برائی ہے، نیکی ہر مہینے میں نیکی ہے۔ لہذا نیکی کرنے میں جلدی کریں، برائی کرنے سے بچیں، کیونکہ میرا ایک مکالمہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی انسان یہ نہیں جانتا کہ وہ کس برائی کے بدلے پکڑا جائے گا، اور دنیا کا کوئی انسان یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ کس نیکی کے بدلے بخشا جائے گا۔ لہذا ہر برائی یہ سوچ کر چھوڑ دو کہ شاید اسی کی وجہ سے میں پکڑا جاؤں، اور ہر نیکی یہ سوچ کر فوراً کرو کہ شاید یہی نیکی میری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ ہمارا اسلامی سال قربانی سے شروع ہوتا ہے اور قربانی پر ختم ہوتا ہے۔ اسلامی سال کا آغاز محرم کا پہلا مہینہ، اور صرف اس محرم کے مہینے میں واقعہ کربلا رونما ہوا، ایک ایسا جابر فاسق اور اپنا عیاش زانی شرابی حکمران، جس نے یہ سوچا کہ میں حضرت امام حسین علیہ السلام سرکار دو عالم نبی اکرم رحمۃ اللہ علیہ کی نماز سے ان سے بیعت لوں اور اپنی حکمرانی جو ہے اسے اپنا منواؤں۔ اس نے کچھ پیغام بھیجے، حضرت امام حسین علیہ السلام نے انکار کیا، کیونکہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ واقعہ کربلا
हक और बातिल की जंग थी। एक तरफ हक था, सच था, और वो सच का, हक का अलम बुलंद किए हुए थे। अस्सलाम वालेकुम। मुहर्रम हराम, कुर्बानियों का महीना, और जैसे कि कहते हैं कि इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद, ये इशार और कुर्बानी का जो एक ये किस्सा है जो हशर का मैदान बरपा हुआ, ये ता क़यामत इसी तरह हर मुसलमान को याद रहेगा। और जब भी इस करबला के वाक़े को पढ़ते हैं या सुनते हैं, यकीन जानिए दिल खून के आंसू होता है। हज़रत इमाम हुसैन और उनके जो रुफ़क़ा थे, सब ने कुर्बानियाँ दी इस्लाम के लिए, ताकि आगे इस्लाम का इसी तरह परचम बुलंद रहे और ता क़यामत रहे। और ये इशार और कुर्बानी का जज्बा मैं समझता हूँ आज मुसलमानों में वो नज़र नहीं आता जो अपने मज़हब के लिए होना चाहिए। हर आदमी, हर इंसान अपनी ही जस्तजू में और अपने ही सिस्टम में लगा हुआ है। तो हमें ये एहसास होना चाहिए कि वो इतनी बड़ी हस्ती हैं, इतने बड़े लोग, हम तो उनके नाम को भी चूमते हैं। उन्होंने ये कुर्बानियाँ दी, इसलिए दी कि आइंदा इस्लाम का नाम ज़िंदा रहे। हमारे रसूल पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके वो नवासे थे, हज़रत इमाम हुसैन और उनके जितने भी रुफ़क़ा थे, ये लोग इतनी बड़ी कुर्बानियाँ दे गए। हालांकि ये अल्लाह को मंजूर था, ये कुर्बानी उन्होंने देनी थी, नहीं तो उनको कौन रोक सकता था, कौन उनके लिए कोई ऐसे हालात पैदा कर सकता था। तो वो इतने बड़े हमारे पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत अली के बच्चे, जिन्होंने ये कुर्बानियाँ दी, और ये ता क़यामत ये इसी तरह सिलसिला चलता रहेगा। और इसी तरह हमारी आंखों में जब भी इस वाक़े की शनीद आएगी, पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो आंसू आएंगे और दिल भी रोएगा। और आप भी कोशिश कीजिए मुहर्रम हराम में गरीबों के लिए, मस्कीनों के लिए जो नज़र न्याज होती है, उसका जितना भी आप कर सकें वो करें। सब लोग करते हैं, मेरे में कहने की बात तो नहीं है, जिसकी जो भी तौफीक है करता है, वो तो नज़र न्याज तो देनी होती है। तो बस ये मस्कीनों को और गरीबों का भी ख्याल रखें, और अल्लाह ताला सबको तौफीक दे।